بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سب ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم اپنے وعدے کے مطابق سابقہ لیکچر کی امثلہ کو حل کرتے ہیں۔ پہلے اردو والی امثلہ کی عربی پیش کرتا ہوں۔ مسافر قطار، ساجد قائم، فرس جید، الشائی حار، الحلیب البارد، 11 کوكبا، اسلام آباد، الفلاح الکسلان، الطالب مجتہد، الام مسرورۃ، مصباح الکہرباء، الولد ذکی، اللحم الطری، کتاب حامد، 14، التجارۃ رابحۃ، الولد نشیط، زہرۃ جمیلۃ۔ دوسرے نمبر پر مرکب مفید اور غیر مفید کو الگ کرتے ہیں۔ پہلے مرکب غیر مفید میں سے مرکب اضافی کو ذکر کرتے ہیں۔ مسافر قطار، مصباح الکہرباء، ریشۃ القلم، مروحۃ السقف، مکتب المدیر، طابع البرید، خاتم الفضۃ۔ اب مرکب توصیفی ذکر کرتے ہیں۔ فرس جید، الحلیب البارد، الفلاح الکسلان، اللحم الطری، زہرۃ جمیلۃ، الماء الحار، الام المسرورۃ۔ اور مرکب بنائی تھے 11 کوكبا، 14، اور منع صرف ہے اسلام آباد۔ اب ایک نظر مرکب مفید کو بھی دیکھ لیں۔ ساجد قائم، الطالب مجتہد، الام مسرورۃ، الولد ذکی، التجارۃ رابحۃ، الولد نشیط، خالد معلم المدرسۃ، التلمیذان کسلانان، الاساتذۃ مجتہدون، الام حزینۃ، البنتان مسرورتان، التلمیذات مجتہدات، اللحم طری، النافذۃ مفتوحۃ، ساجد عالم۔ اب آپ نے جو امثلہ حل کی تھیں ان کو ان امثلہ کے ذریعے سے آپ تطبیق دیں اور اپنے نمبر لگائیں۔ یہاں تک آپ مرکب غیر مفید اور مفید، یعنی جس کو جملہ بھی کہتے ہیں، خوب اچھے سے سمجھ چکے ہیں۔ جملے کئی قسم کے ہم استعمال کرتے ہیں۔ مثلا لاہور پنجاب کا بہت بڑا شہر ہے، زمین ہمارے اوپر ہے، بلی ایک خوبصورت پرندہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جبریل علیہ السلام ایک بڑے فرشتے ہیں۔ ان جملوں میں سے آپ پہلے، چوتھے اور پانچویں میں میری تصدیق کریں گے اور دوسرے اور تیسرے میں آپ تکذیب کر دیں گے۔ یا میں آپ سے کہوں کہ آپ کے بیٹے نے مسجد کی صفائی کی ہے تو آپ اپنے بیٹے سے پوچھیں گے
اگر واقعتاً اس نے کی ہے تو آپ مجھے کہیں گے کہ آپ نے سچ بولا، اور اگر اس نے نہیں کی آپ مجھے کہیں گے کہ آپ نے سچ نہیں بولا۔ یا آپ کا بیٹا کہتا ہے کہ میں آج پڑھنے نہیں جاؤں گا کیونکہ میں بیمار ہوں، تو آپ اس کو چیک کریں گے۔ اگر وہ واقعتاً بیمار ہے تو آپ کہیں گے کہ آپ نے سچ بولا، آپ سچے ہیں۔ اور اگر وہ واقعتاً بیمار نہیں ہے تو آپ اسے کہیں گے کہ آپ نے سچ نہیں بولا، آپ سچے نہیں ہیں۔ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ بعض جملے ایسے ہوتے ہیں جن کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں، لیکن بعض جملے ایسے نہیں ہوتے۔ مثلا میں کہتا ہوں بیٹھ جاؤ، یا نماز پڑھو، یا شور مت مچاؤ۔ کیا آپ نے سبق یاد کیا ہے؟ کاش میں بھی عالم ہوتا، امید ہے کل ہم لاہور جائیں گے، یا اللہ میری مدد فرمائیے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایسے جملے ہیں جن میں آپ کہنے والے کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے سچ کہا یا آپ نے سچ نہیں کہا، کیونکہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ نے سبق یاد کیا، تو اس میں آپ مجھے سچا یا جھوٹا کیسے کہیں گے؟ یا میں آپ کو حکم دے رہا ہوں کہ سبق یاد کرو یا سبق لکھو، اس میں آپ سچا یا جھوٹا کیسے کہیں گے؟ تو پہلی قسم کے جملوں کو قواعد کی زبان میں جملہ خبریہ کہتے ہیں، اور دوسری قسم کے جملوں کو جملہ انشائیہ کہتے ہیں۔ جملہ انشائیہ کئی قسم کا ہوتا ہے۔ مثلا ان جملوں میں کسی کام کا حکم کیا جا رہا ہو، جیسے بیٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، سبق یاد کر لو، اس قسم کو امر کہتے ہیں۔ اور بعض جملوں میں کسی کام سے روکا جاتا ہے، جیسے مت بیٹھو، مت لکھو، دروازہ مت بند کرو، شور مت مچاؤ، ایسے جملوں کو نہیں کہتے ہیں۔ اور بعض جملوں میں سوال کیا جاتا ہے، جیسے آپ کا کیا نام ہے، کیا آپ نے سبق یاد کر لیا، کیا آپ کو بھوک لگی ہے، ایسے جملوں کو استفہام کہتے ہیں۔ اور بعض جملوں میں کسی کام کی آرزو یا تمنا کی جاتی ہے، جیسے کاش عابد حاضر ہوتا، کاش میں عالم ہوتا، کاش میں نے وقت ضائع نہ کیا ہوتا، ایسے جملوں کو تمنی کہتے ہیں۔ اور بعض جملوں میں امید کا اظہار ہوتا ہے، جیسے مجھے امید ہے کہ میں کل لاہور جاؤں گا، امید ہے کہ بکر کلاس میں موجود ہوگا، امید ہے کہ گھر میں کھانا تیار ہوگا، ایسے جملوں کو ترجی کہتے ہیں۔ اور بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن سے ہم کسی معاملے کو آپس میں طے کرتے ہیں، جیسے کوئی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے یہ چیز اتنے میں بیچ دی، اور آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں نے خرید لی۔ تو بیچنے والے کا کہنا ہے میں نے بیچ دی، اور آپ کا کہنا کہ میں نے خرید لی، اس کے لیے جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، اس قسم کے الفاظ کو عقود کہتے ہیں۔ یہ بھی جملہ انشائیہ کی ایک قسم بنتی ہے۔ لیکن یہ جملہ انشائیہ تبھی بنیں گے جب آپ معاملہ کرتے ہوئے، ڈیل کرتے ہوئے اس سے یہ الفاظ ادا کر رہے ہیں، اور اگر بعد میں ان الفاظ کو ادا کریں گے پھر یہ جملہ خبریہ میں داخل ہو جائیں گے۔ جیسے آپ اپنے دوست سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اپنی گاڑی کتنے کی بیچی، تو آپ کے دوست کہتے ہیں کہ 5 لاکھ کی بیچی۔ یا آپ اپنے دوست سے کہتے ہیں کہ میں نے گاڑی 6 لاکھ کی خریدی ہے۔ تو دیکھیں ان دونوں جملوں کے اندر بیچنے اور خریدنے کی خبر دی جا رہی ہے، لہٰذا یہ دونوں جملے انشاء سے نکل کر جملہ خبریہ کے اندر داخل ہو جائیں گے۔
اور عقود کی مثال میں نکاح کے موقع پر ایجاب اور قبول کے لیے بولے جانے والے الفاظ بھی داخل ہوں گے۔ جیسے آپ نے اپنی ہونے والی بیوی سے کہا نکحتکی، میں نے تجھ سے نکاح کیا، آپ کو جواب ملا قبلتک، میں نے آپ کو قبول کیا۔ اس موقع پر یعنی نکاح کرتے ہوئے یہ دونوں جملے عقود میں اور جملہ انشائیہ میں داخل ہوتے ہیں، لیکن اس موقع سے ہٹا کر اگر ان الفاظ کو کسی دوسرے موقع پر بولا جائے گا، جیسے کسی کے پوچھنے پر آپ اس کو بتلائیں جی میں نے نکاح کر لیا، میں نے قبول کیا، تو یہ الفاظ اس موقع پر جملہ خبریہ کی قسم میں داخل ہوں گے۔ ایسے ہی کسی کو پکارنا، چاہے اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہو یا کسی انسان کو پکارنا، اس کے لیے آپ کہتے ہیں اے اللہ، او بھائی صاحب، اے زید، ایسے جملوں کو ندا کہتے ہیں۔ ایسے ہی بعض اوقات آپ کسی بڑے سے درخواست کرتے ہیں کہ جناب کبھی ہمارے ہاں بھی تشریف لائیں، کبھی ہمیں بھی خدمت کا موقع دیں، میں آپ کے کرم کا مشتاق ہوں، مجھے آپ کی مہربانی کی امید ہے۔ تو اس قسم کے جملے درخواستوں کے انداز میں ہم پیش کرتے ہیں، تو یہ بھی جملہ انشائیہ میں داخل ہوتے ہیں اور اس قسم کا نام رکھتے ہیں عرض۔ اور بعض مرتبہ اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے اور اس کو مؤکد کرنے کے لیے ہمیں قسم کھانے کی بھی ضرورت پڑتی ہے، جیسے اللہ کی قسم مدرسہ یقیناً کھلا ہوا ہے، اللہ کی قسم میں اپنے دوست کا اکرام ضرور کروں گا، ایسے جملوں کو قسم کہتے ہیں۔ اور بعض مرتبہ ہمیں کسی چیز کے حسن پر تعجب پیش آتا ہے اور ہم تعجب سے کہتے ہیں کہ کیا خوبصورت چیز ہے، کتنی خوبصورت جھیل ہے، کتنا خوبصورت انسان ہے، کتنا خوبصورت پہاڑ ہے، تو اس کو کہتے ہیں تعجب۔ یہ بھی جملہ انشائیہ کی ایک قسم ہے۔ اب میں چند امثلہ پیش کرتا ہوں، ان میں آپ دوستوں نے جملہ خبریہ اور انشائیہ کی کون سی قسم ہے اس کی تعیین کرنی ہوگی۔ اضرب محمد رسول هل قرأ خالد لیت عابدا حاضر لا تلعب اللہ غفور یا اللہ اکتب ما احسن زیدا لا تسکت هل حفظت الدرس لیت ساجدا ناجح بعت واللہ ان المدرسة مفتوحة ساجد جالس جزاک اللہ هل نصر زید ارجوک ان تتکرم علی اصلح لا تحزن لیت الشباب یعود قبلت زید عالم لعل ماجدا ناصر الا تنزل بنا فتصیب خیرا احفظ اشتریت۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔